صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا کثیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار کثرت کے ساتھ صدقہ دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت مند کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے، اور رشتہ دار کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہے، ایک صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ ناظرین کرام، آج آپ دنیا میں کہیں بھی بستے ہوں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر، خاص طور پہ جو ہمارے پاکستان کے باہر کے رہنے والے ہیں ہمارے ساتھ انگیج رہیں، کیونکہ زکوٰۃ کی اہمیت و فضیلت اور عصری تقاضوں پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اچھا ناظرین کرام، زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جن 5 باتوں پر اسلام کی بنیاد ہے ان میں سے ایک زکوٰۃ ہے۔ یعنی اسلام صرف جسمانی عبادات پر ہی بیس نہیں کرتا بلکہ مالی عبادات پر بھی بیس کرتا ہے۔ اسلام ایک ایسا معاشی نظام چاہتا ہے اور ایسے معاشی نظام کو قائم کرتا ہے جس کے ذریعے مال معاشرے کے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا رہے، نہ کہ یہ مال صرف اپر کلاس میں، ایلیٹ کلاس میں، اشرافیہ میں یا مالدار طبقے میں یا سرمایہ داروں میں یا سیٹھوں کے ہاتھوں میں منجمد ہو کر خطرناک ترین کلاٹ کی صورت اختیار کر کے معاشرے کے جسم کو تباہ و برباد کر دے، اس کو مفلوج کر دے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کہ اسلام نے زکوٰۃ کے نظام سے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف موڑا ہے تاکہ غریب کی معاشی حالت کو بہتر بنایا جائے اور معاشرہ افراتفری، لوٹ مار اور انارکی سے بچ جائے، جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں نا کراچی وغیرہ میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے ناظرین، یہ اسی کا شاخسانہ ہے بنیادی طور پہ۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ قرآن حکیم میں 32 مقامات وہ ہیں ناظرین جہاں نماز اور زکوٰۃ کی فرضیت کا حکم یکجا وارد ہوتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ کا حکم دینے والا قرآن یہ بتلا رہا ہے کہ نماز کے بعد زکوٰۃ ہی کا درجہ ہے، اور سورہ توبہ سے بہت واضح طور پہ وعید سامنے آتی ہے، اور جو لوگ سونے چاندی کا خزانہ رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردناک عذاب کی خبر پہنچا دیجئے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ناظرین ایک مسلمان کے لیے آخرت کی نعمتوں کے حصول اور عذاب جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مسلمان کو یاد دلاتی ہے کہ جو دولت وہ کماتا ہے وہ حقیقت میں اس کی ملکیت نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے۔ یہ احساس اسے معاشی بے روی سے بچاتا بھی ہے اور اس کے تمام اعمال کو احکام الہی کے تابع بھی کرتا ہے۔ ناظرین کرام، زکوٰۃ کا نظام ایسا باعزت نظام ہے کہ زکوٰۃ لینے والا اپنا حق لے رہا ہے، دینے والا اپنا فرض ادا کر رہا ہے، لینے والا سوائے پروردگار کے کسی کا احسان نہیں اٹھائے گا اور دینے والا سوائے اللہ کی رضا کے کسی اور سے صلہ و ستائش کا طالب نہیں ہوگا۔ یہ محض ناداروں کی کفالت اور دولت کی تقسیم کا ایک موضوع ترین عمل ہی نہیں ناظرین بلکہ ایک ایسی عبادت ہے جو قلب اور روح کے میل اور کچیل کو بھی مکمل طور پر صاف کر دیا کرتی ہے، انسان کو اللہ کا مخلص بندہ بنا دیتی ہے۔ نیز زکوٰۃ ناظرین اللہ کی عطا کی ہوئی بے حساب نعمتوں کے اعتراف اور اس کا شکر بجا لانے کا بہترین ذریعہ ہے، لہٰذا زکوٰۃ سے کہیں مال کی پاکی تو کہیں معاشرے میں توازن تو کہیں
کہیں غریبوں، یتیموں، ناداروں کی امداد، تو کہیں معاشرے کو پرامن بنانا مقصد ہے۔ ناظرین کرام، دنیا کا کوئی مذہب، مجھے کہنے دیجئے، دنیا کا کوئی مذہب، کوئی نظریہ، کوئی ملک مال کی گردش کا اتنا حسین، اتنا خوبصورت، اتنا مربوط اور اتنا پھلدار تصور پیدا نہیں کرتا جو دین اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں پیش کیا ہے۔ سماجی برائیوں، بدعنوانیوں، معاشی اور معاشرتی ناہمواریوں کی ناظرین جو بنیادی وجہ ہے وہ معاشی ناانصافی اور معاشی عدم توازن ہے، جسے اسلام رد کرتا ہے، مکمل طور پہ رد کرتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اسلام ہی کا معاشی نظام ہے جس نے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم کا تصور دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال کو بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کی وجہ سے اجر و ثواب 700 گنا بڑھا دیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کی وجہ سے ملنے والا اجر کبھی ختم ہونے والا نہیں ناظرین، ہمیشہ باقی رہے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا یعنی مقدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ روشن کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسے افراد کو اپنی رحمت کے گھیرے میں لے لیا کرتی ہے۔ کامیاب ہونے والوں کی جو صفات ناظرین قرآن پاک میں گنوائی گئی ہیں، ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان کی دلیل اور علامت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والا قبر میں جو ہے وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے مال کی پاکی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے، انسان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ زکوٰۃ ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے ناظرین کہ زکوٰۃ جو ہے مال کے سارے شر کو ختم کر دیا کرتی ہے۔ سب سے پہلے جا بجا ہمیں قرآن پاک میں زکوٰۃ کے حوالے سے حکم ملتا ہے، اور نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بڑا اجاگر کیا ہے۔ پہلے تو ذرا قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ زکوٰۃ ایکچولی اس کے احکامات کو ہم کیسے سمجھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنے انٹرو میں انتہائی اختصار مگر جامعیت کے ساتھ زکوٰۃ کے حوالے سے بہت کچھ بیان فرمایا، اور اب کچھ تفصیل اس حوالے سے میں عرض کروں گا۔ جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 32 مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ جل شانہ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اور سینکڑوں مقامات ایسے ہیں جہاں انفرادی طور پر زکوٰۃ کا ہمیں حکم نظر آتا ہے، اس کی فضیلت بیان کی گئی، اس کی ادائیگی نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں سنائی گئیں۔ بالکل۔ سب سے پہلے میں اس حوالے سے سورہ التوبہ کی آیت نمبر 103 پیش کرتا ہوں کہ جس میں زکوٰۃ کی فرضیت، زکوٰۃ کے مقاصد اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے جو بڑا انعام ہے اس انعام کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اموال سے صدقہ یعنی زکوٰۃ لیں تاکہ ان کا مال ستھرا ہو جائے اور پاکیزہ ہو جائے۔ تو قرآن مجید میں زکوٰۃ کی فرضیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ فوری بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمتوں اور اس کے مقاصد کو بیان کیا کہ جب بندہ مومن اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اس کو 2 طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ وہ کیا؟ ایک تو طہارت ظاہری اس کے مال کے لیے، اور دوسرا جو فائدہ ہے وہ طہارت باطنی ہے۔ طہارت ظاہر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی زکوٰۃ ادا کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو ظاہری طور پہ ہر قسم کے علائش، میل کچیل سے پاک کر کے اس کے مال میں برکتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، مطلب بظاہر وہ گھٹتا ہے لیکن وہ گھٹتا نہیں بڑھتا ہے۔ وہ تو اللہ نے سورہ روم میں بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ سبحان اللہ۔ کہ جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اللہ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مال میں اضافہ فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کا ریورس امپیکٹ جو ہے مال پر آتا ہے کہ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی جیب سے مال نکلا، لیکن اللہ فرماتا ہے نہیں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک حدیث مبارک میں ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کے لیے کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ جب کوئی شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا اور زکوٰۃ کا مال اس کے دوسرے مال میں جب مکس ہوتا ہے تو زکوٰۃ کا مال اس کے دیگر اموال کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اچھا، تو واقیم الصلاۃ واتوا الزکوٰۃ کی تکرار اللہ نے فرمائی، یعنی نماز کے بعد جس
عمل کو اہمیت دی اور زکوٰۃ کو دی. ایسے جی میں عرض ادا کروں کہ اب طہارت باطنی کیا ہے؟ وہ بتائیے. طہارت باطنی دراصل روحانی بیماری کا علاج ہے کہ جب انسان کے دل میں مال کی بے جا محبت پیدا ہو جاتی ہے واہ تو پھر معاشرے میں بہت قسم کی بیماریاں روحانی اعتبار سے معاشی اعتبار سے پیدا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جب بندہ مومن زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے دل سے مال کی بے جا محبت کو ختم کر دیتا ہے. مال کی محبت کا ہونا یہ فطرت کا تقاضا ہے. قرآن مجید نے اس کی نفی نہیں کی ہے. لیکن زکوٰۃ کا یہ عمل ہوتا ہے کہ وہ اس باطنی بیماری کو ختم کر کے انسان کے اندر توازن اور ایک بیلنس کو پیدا کر دیتا ہے. اس کے بعد ہم ایک اور آیت کریمہ لیتے ہیں جو سورہ حج کی آیت ہے، آیت نمبر 41. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اسلامی ریاست کے 4 بنیادی ستونوں کو بیان فرمایا ہے. اچھا وہ کیا؟ کہ جس پر اسلامی ریاست قائم ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اگر ان ستونوں میں کوئی بھی ایک کم ہو جائے یا کمزوری آ جائے تو ریاست کمزور ہو جاتی، جیسا کہ آج ہم انٹرنیشنلی اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست جو ہے مدینے کی ریاست کا ہم پرتاؤ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو ان 4 ستونوں کو سمجھنا ضروری ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اور وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیتے ہیں، جنہیں ہم حکومت دیتے ہیں. یعنی آپ حکمرانوں سے اس وقت ایڈریس کر رہے ہیں بنیادی طور پر. تو ان کا پہلا فرض کیا ہے کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر اپنے ملک میں رعایا میں نظام صلاۃ کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی ادائیگی پر زور دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نظام کو نافذ کرتے ہیں. یعنی یہ 4 پلرز ہیں. اور آج آپ دیکھ لیجئے ان میں سے کون سے پلر پہ عمل ہو رہا ہے. قرآن وقت جو ہے وہ نماز کی تلقین کرتے ہیں، بالکل نہ زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرتے ہیں. اور آپ جو ہے اب تو اچھائی کی بات کر نہیں سکتے، برائی کو روکنے کی بات نہیں. جب تک یہ 4 پلرز کو مضبوط نہیں کیا جائے گا، اسلامی ریاست یا ریاست مدینہ کا جو تصور جس کے بارے میں آج کل بہت باتیں ہو رہی ہیں وہ صحیح طور پر جو ہے قائم نہیں ہو سکتا. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر آیات کریمہ کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو ایک آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے انتہائی جو ہے اہم ہے کہ جو زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں یا زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور وہ اللہ کی راہ میں ان سونے اور چاندی کو خرچ نہیں کرتے، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے کہ کل قیامت کے دن انہی مالوں کو جن کو وہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور حقداروں کو نہیں پہنچاتے، ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا. پھر ان کے پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو جو ہے اس سے داغا جائے گا، ان مال سے داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہی مال ہے کہ جن کو تم اپنے لیے بچا بچا کر رکھتے تھے، آج ان کا مزہ چکھو. یہ ابتدائی گفتگو قرآن پاک نے کر دی اور یہ ابتدائی مقدمہ قرآن پاک نے زکوٰۃ کے حوالے سے پیش بھی کر دی، اور ظاہر ہے اس کی تلقین بھی کر دی، اس کے گڈس بھی بتا دیے، نہ دینے والوں کے لیے بیڈز بھی بتا دی، اور یہ بتا دیا کہ اگر تم خدا نخواستہ ہی نہیں کرتے تو پھر دردناک عذاب کے لیے تم تیار ہو. اس پہ ہم آگے جا کے وعیدوں پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. احادیث مبارکہ زکوٰۃ کے حوالے سے جو تعلیمات ملتی ہیں ذرا اس پہ بھی تھوڑا سا کلام فرمائیں. جو کچھ اللہ جل جلالہ نے قرآن مقدس میں عطا فرمایا اس کی وضاحت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حدیث کی صورت میں عطا فرمایا. بتائیے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو وہ ادا کرتا ہے تو اس وقت حقیقت یہی ہوتی ہے اذا ادیت الزکاۃ فقد قضیت ما علیک، جو کچھ تمہارے اوپر لازم تھا سب سے پہلی بات تو ہے تو سرخرو ہو چکا ہے. واہ. اور جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ تو نے اس کے نبھا دیا. نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا من ادا زکاتہ مالہ فقط ذہب عنہ شرہ، مال کا ایک اپنا شر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جس وقت کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے وہ شر زائل ہو جاتا ہے. واہ. اور وہ شر کیا ہے؟ سب سے پہلے جب آدمی
کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ میرا مال بھی تیرے لیے ہے، میری جان بھی تیرے لیے. آہا، اور اللہ رب العزت نے اس کی آزمائش کے لیے 2 چیزوں کو نافذ کر دیا. واہ، وہ کیا؟ جہاد کو لازم کیا ٹھیک ہے. کہ دیکھتا ہے کہ کیا تو اس دعوے میں سچا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں نے اپنا جان بھی تجھے دے دی. واہ. اور پھر مال کی زکوٰۃ کے حوالے سے لازم کر دیا کہ کیا تو اس دعوے میں سچا ہے. یعنی اللہ کی طرف سے کراس چیک ہے جس کو تو سینے سے لگا کے رکھتا ہے، کیا وہ تو میری راہ میں خرچ کر رہا ہے کہ نہیں کر دیتا رہا؟ بھی ہے یا نہیں دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر حکم بھی یہی ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. وہ دعویٰ تو اس کا یہ ہے کہ میں سب سے زیادہ اے میرے اللہ میں تیرے ساتھ محبت اور پیار کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اب اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ یہاں پر تو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے یا یعنی نہیں. یہ دعویٰ دلیل مانگ رہا ہے. یہ دعویٰ دلیل مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو اصل میں یہ سرخروئی حاصل کر رہا ہوتا ہے. اور یہ مال کا شر ہے کہ اگر یہ کچھ نہیں دیتا تو اس کا مطلب کہ اپنے دعوے کی سچائی میں وہ پورا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بندے کے اندر بخل پیدا ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ میں مال خرچ نہ کروں، جان خرچ نہ کروں، میں اپنے معاملات جو ہیں وہ اپنے آپ اس پر قادر رہوں. اور ایک کورونا وائرس آتا ہے اور ڈھیر کر کے اس کو چلا جاتا ہے، اور ڈھیر کر کے جو نظر نہ نظر آنے اللہ والا جلالہ وہ چمٹا کے رکھتا ہے اپنے ساتھ. اور اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ میرے بندے کے اندر یہ بخل ختم ہو. ٹھیک ہے. اب یہ بخل ختم ہوتا ہے جو اس کا مال کا شر ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندے کے اندر بخل پیدا ہو. ٹھیک ہے. اور جو جب زکوٰۃ دیتا ہے تو یہ اس بخل کو اصل میں وہ ختم کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تیسری بات جو یہاں پر آتی ہے کہ بندے کے اندر ایک ناشکری پیدا ہوتی ہے. اللہ جل جلالہ بندے سے مطالبہ کرتا ہے کہ تو رقم ادا کر، تیرے پاس اتنا مال موجود ہے. اچھا، بدنی عبادات جب کرتا ہے تو گویا کہ یہ بدنی عبادات یہ بندہ رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کر رہا تھا، تو نے مجھے صحت دی ہے، تو نے مجھے یہ دی ہے. وہ بندہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ ساری چیزیں اس طرح سے ادا کرتا ہے. اور اسی طرح سے جو بندہ ناشکری سے باز آتا ہے تو یہ مال کو ادا کر کے کہ میرے اللہ تو نے مجھے مال دیا ہے، اب میں تیری بارگاہ میں یہ بھی پیش کر رہا ہوں. تیرا مال تھا، تیری امانت تھی، تیری راہ میں تیری بارگاہ میں اور تیرے حکم کے مطابق پیش کر رہا ہوں. بالکل صحیح. اور پھر یہ ہے کہ بندہ جب مال اس کے پاس جمع ہوتا ہے وہ دنیاوی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے. صحیح. زکوٰۃ ایسا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ اس کو دنیا کی رنگینیوں سے پیچھے لے کر آتی ہے. واہ. چونکہ یہاں پر جب بندہ اپنی رضا کو رب کی رضا میں گم کر دیتا ہے تو پھر دنیا کے عللے تللے کیا چیز ہوتی ہیں. وہ تو اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، میرے اللہ یہ تو میرا مال ہے، میری تو جان بھی تیرے لیے حاضر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ ایک اور بات جو مال کا شر ہے، بندے کے اندر تکبر، سرکشی، غرور، گھمنڈ، وہ جب یہ پیدا ہوتا ہے اور جب بندہ اپنے آپ کو اطاعت و انقیاد میں لے آتا ہے کہ میرے اللہ دیکھ میں جو تو چاہتا ہے میں وہ کر رہا ہوں، اس وقت تکبر وہ کلا کم ہو جاتا ہے. کم از کم اور نہیں تو کم از کم وہ ریوز ضرور ہو جاتا ہے، وہ نیچے کی طرف آتا ہے. اور پھر مال کا شر ایک اور صورت میں یہ آتا ہے کہ بندہ ناداروں سے وہ دور ہوتا ہے. پیسہ جس کے پاس ہے وہ ڈرتا پھرتا ہے کہ یہاں پر میرا مال کہیں مجھ سے مانگ نہ لے کہ ایسا نہ ہو جائے. اور جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے تو گویا کہ وہ ناداروں کے قریب ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں کے قریب ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ شر جو ہے جو مال کا شر ہے وہ دور ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو یہاں پر مال کو اگر کوئی شخص محفوظ رکھنا چاہتا ہے اس کا بہترین گویا کہ یہ مال کی حفاظت کا بہترین جو چوکی داری ہے وہ چوکی داری بھی جو ہے وہ بھی زکوٰۃ کی صورت میں. واہ واہ کیا اچھی بات ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، لوگوں زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کی حفاظت کرو. واہ. یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آج کے لوگوں کو سمجھانا ہم چاہیں کہ جو انشورنس کرانے کے لیے نکل جاتے ہیں، حرام راستہ اختیار کرتے ہیں، مختلف ہی مسئلہ ہے، ظاہر اس پہ کلام ہے، تو ہم اس طرف نکل جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا انشورنس ہے جو سرکار علیہ السلام نے اور اللہ نے دے دیا کہ اگر آپ مال کی زکوٰۃ نکال دیں تو آپ کا مال جو ہے سیکیور ہو گیا. بات کو مفتی صاحب تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب ذرا یہ بتائیے اسلام نے زکوٰۃ پہ خاص طور پہ جو زور دیا ہے، اتنا زور کیوں دیا ہے، ذرا اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت اور کیجیے گا. تھوڑی سی گفتگو ظاہر ابتدائی طور پہ ہوئی ہے. اچھا، دیگر مذاہب سے جب معاملات کو دیکھتے ہیں تو دیگر مذاہب میں جو نظام ہے وہ ہمیں اس طرح کا نظر نہیں آتا، لیکن اسلام نے باقاعدہ زکوٰۃ کا ایک نظام دیا ہے. تو کمپیریٹیولی اس سے بہتر کوئی نظام ہے بھی نہیں. بتائیے ذرا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی، پہلے سب سے تو یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں 2 طبقے
موجود ہیں, ایک امیر اور ایک غریب. ٹھیک ہے. اور اسلام نے دو چیزیں دی ہیں جو ان کو قریب کرتی ہیں, ایک نماز اور دوسری زکوٰۃ. واہ. نماز میں امیر غریب ایک صف میں آ جاتے ہیں, واہ. اور زکوٰۃ کی ادائیگی میں امیر اپنا مال غریبوں پہ جب خرچ کرتا ہے تو دلی محبت اور انس ان کو آپس میں قریب کر دیتا. واہ واہ. اس وقت دنیا میں تقریباً 4000 سے زائد مذاہب موجود ہیں, جن میں 3 مذہب ہیں جو آسمان سے نازل ہوئے, اسلام, یہودیت اور عیسائیت. ٹھیک ہے. اور تینوں مذاہب میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے احکامات رکھے. ٹھیک ہے. یہودیت میں زکوٰۃ کا نظام بڑا سخت تھا اور 40% کے قریب زکوٰۃ لی جاتی تھی. ٹھیک ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک رشتہ دار قارون کا ذکر کیا کہ اس کو کہا زکوٰۃ دو, تو اس نے پوچھا کتنی دینی ہے, آپ نے فرمایا 40%. وہ تو حیران ہو گیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال تھا کہ اس کی کنجیاں کئی جانور اٹھایا کرتے تھے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی. لیکن جب اس کو کہا کہ 40% دو تو منکر ہو گیا. منکر ہو گیا. پھر اس کو نئی پیشکش کی کہ تم 100 میں سے 1 روپیہ دے دو, یہ بھی نہیں مانا. پھر 1000 کے مقابلے میں 1 کہا تو بھی اتنی بڑی دولت لگتی تھی. ٹھیک ہے. اس کے اوپر بھی نہیں مانا, تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دولت سمیت اس کو غرق کیا, اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام پہ تہمت لگاتا تھا آپ میرا مال لینا چاہتے, معاذ اللہ. تو اس لیے کہا کہ آپ اس کے مال سمیت اس کو غرق کر دیا. اور اس قیامت تک دھستا ہی رہے گا وہ زمین میں. ہاں, یہ ویسے ہی عام ہمارے ہاں مشہور ہے کہ قیامت تک دستہ رہے گا, لیکن حقیقت نہیں ہے ایسے. اچھا. اس لیے کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب یہ زمین کی تیسری تہہ میں گیا نا, تو وہاں کسی نے پوچھا کہ تجھے یہ عذاب کیوں دیا جا رہا ہے, اس سے پہلے تو زمین میں اتنا نیچے کسی کو نہیں دسایا گیا. اچھا. تو کہنے لگا میں موسیٰ علیہ السلام کا مخالف ہو گیا تو اللہ نے وہی روک دیا, کہا جو میرے پیاروں کا نام لیتا ہے میں اس سے نیچے نہیں اس کو کر سکتا, تو اس لیے وہاں تک اس کو یعنی روک موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اسی اس کو گنجائش مل. ٹھیک. پھر تیسرا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر, کہ جب وہ پیدا ہوئے تو انہوں نے پیدا ہوتے ساتھ ہی کہہ دیا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ, کہ پیدا ہوتے ساتھ ہی فرمایا مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا. لیکن حقائق کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تا زندگی وہ درویشی والی زندگی نبوت کے باوجود گزاری, کہ آپ نے کچھ جمع ہی نہیں کیا, جو کچھ آتا تھا فوری تقسیم فرما دیتے. لیکن اس آیت کا مصداق مفسرین کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی تائید کے لیے دوبارہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, اس وقت مال کثیر والے ہوں گے تو پھر وہ زکوٰۃ ادا کریں. لیکن مذہب عیسائیت میں زکوٰۃ ہے, ٹھیک, اور یہودیت میں بھی زکوٰۃ ہے, ٹھیک. لیکن اسلام نے ان سب کے مقابلے میں زکوٰۃ کا وہ نظام دیا ہے جو لوگوں کے اوپر بوجھ نہیں ہے. ٹھیک. مال کا 40واں حصہ, وہاں 40% ہے یا 40واں حصہ ہے, ٹھیک ہے, 2.5 روپے تم اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دے دو, یعنی 100 روپے پہ 2.5 روپے نا, 100 روپے پہ 2.5. بالکل ٹھیک ہے, 2.5% جسے آسان الفاظ میں ہم اس کو 2.5%, اور یہ اتنا نارمل ہے کہ اس سے کئی زیادہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں تینوں مذاہب کچھ نہیں ہے, دینے کے بعد ٹیکس دینے کے بعد ریٹرن کچھ نہیں ہے. جی نہیں, اس کے بعد تو بہت کچھ ہے, انوار و تجلیات ہے. اور پھر یہاں ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ ٹیکس زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے نام تھوڑی تھوڑی چیزیں کر دیتے ہیں تاکہ مال تقسیم ہو جائے اور ہمیں زکوٰۃ نہ دینا پڑے. کیسی عجیب سی بات ہے. جبکہ اسلام سارے مذاہب کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا ہے ان میں زکوٰۃ ہے, اور اسلام کے اندر لوگ اپنے نظریات کے مطابق زکوٰۃ سے بچنے کے لیے فارم فل کر دیتے ہیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے. یہ بہت بڑا ظلم ہے اپنی جان پر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں, آپ زکوٰۃ لوگوں سے لینے کے لیے بندے بھیجتے تھے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ لینی پڑتی ہے, خود بخود بعض طبقہ نہیں دیتا. اور زکوٰۃ لینے قرآن کی آیت جو ابھی آپ نے بیان کی تھی کہ حکمران نافذ کرے, جی جی بالکل, بندے بھیجتے تھے. اور میں آپ کو جنید بھائی بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کے لیے جن بندوں کو بھیجا ان میں حضرت عمر بن خطاب جیسی شخصیات بھی تھی, تاکہ ان کے رعب, دبدبے اور جلال کی وجہ سے کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار نہ کر سکے. یعنی اس وقت بھی یہ مزاج تھا, جبکہ وہ سٹارٹنگ کا مطلب جو ہے پورا ظاہر ایرا ہے, لیکن اس وقت بھی یہ مزاج تھا کہ لوگ جو بخل کیا کرتے تھے, یعنی اس کو پھر اسی انداز سے نمٹانا ہے. اس میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ جب کسی کو زکوٰۃ دینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم ارشاد فرماتے تھے نا, تو آپ فرماتے تھے کہ سب سے اعلیٰ مال نہیں لانا اور سب سے کمزور بھی نہیں لانا, متوسط لے کے آنا. اس چیز کی نگرانی کے لیے پھر بڑے بڑے لوگ بھیجے جاتے تھے. ایک بندہ زکوٰۃ لینے کے لیے گیا اور جب وہ واپس آیا تو آ کے عرض کرنے لگا, حضور یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یہ انہوں نے مجھے تحفہ دیا. آپ نے فرمایا تحفہ بھی اندر رکھو. پھر فرمایا اگر تو اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تو تحفہ تجھے گھر آ کے ملتا. بتایا زکوٰۃ لینے والے کو جو تحائف ملتے ہیں وہ مال زکوٰۃ میں جاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اچھا, سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں. اب ذرا مفتی صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو بڑی اہم ترین بات ہے اور ہر ایک کے ذہن میں بات آتی ہے کہ کن کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے, یا بڑا تفصیلاً بتائیے.
کن کن لوگوں پر زکوٰۃ ہے یہ بتائیے، اور ظاہر ہے مطلب مصارف زکوٰۃ یعنی جو لینے والے ہیں وہ کون کون ہیں، کن کو ہم دے سکتے ہیں، اور اس کی جو ادائیگی کا ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ جی جنید بھائی، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس میں عام طور پر بے ضابطگیاں پائی جاتی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر۔ اول تو ایک بہت بڑی تعداد ہماری زکوٰۃ نہیں دے رہی ہے۔ اگر وہ لوگ زکوٰۃ دینے لگیں تو میری ایک تحقیق کے مطابق اگلے 4 سے 5 سالوں میں پاکستان میں زکوٰۃ لینے والے آپ کو نہیں ملیں گے، اگر دینے والے پراپر دینا شروع کر دیں جن پر واجب ہے، کیونکہ جو لوگ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں وہ بھی کیلکولیشن کے اندر جو ہے کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارتے ہیں۔ اب دیکھیں میں اس پر میری ریسرچ بھی ہے کہ انویسٹمنٹ جتنی بھی ہوتی ہے ان پر زکوٰۃ ہے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے مجھے ایک صاحب ملے اور انہوں نے ایک بہت بڑی زمین جو ہے پرچیز کی ہے اور آگے وہ اسے بیچیں گے، یعنی انویسٹمنٹ پرپس کے تحت۔ بالکل صحیح۔ ان کی زمین کی جو مالیت ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق 7 ارب روپے ہے۔ 7 ارب روپے، 7 بلین، ٹھیک ہے۔ اب 7 بلین پر آپ 2.5% زکوٰۃ لگا دیں تو آپ دیکھیں ان کی زکوٰۃ کتنی نکل رہی ہے، تقریباً جو ہے 10 کروڑ سے زیادہ، لیکن وہ صاحب زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص ہر سال غریبوں کا جو حق ہے، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ لوگوں کے مالوں میں حق ہے، رائٹ ہے، یہ نہیں کہ یہ آپ کسی پر احسان کر رہے ہیں زکوٰۃ دے کر، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا بھی کہ جب آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں تو اس کانسیپٹ کے ساتھ، اس پرسیپشن کے ساتھ آپ ادا کریں کہ جس کو آپ ادا کر رہے ہیں اس کا حق آپ اس کو لوٹا رہے ہیں، جو آپ کی جیب میں پیسے اس کے آ گئے تھے، جو اللہ تعالیٰ کے ایک نظام کے تحت آپ نکال کے اس کے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے۔ اچھا اب آئیے ذرا سوال کی طرف، اب میں سوال کن لوگوں پر کن چیزوں پر وہیں سے آغاز کریں؟ اب دیکھیں زکوٰۃ کے لیے جو 3 قسم کے اموال ہیں، سونا، چاندی اور مال تجارت۔ سونا کسی بھی فارم میں ہو، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ چاندی کسی بھی فارم میں ہو، استعمال میں ہو، استعمال میں نہ ہو، ڈلی کی صورت میں ہو، زیورات کی صورت میں ہو، اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مال میں مال تجارت ہونا ضروری ہے۔ اب اس میں منیمم جو مقدار ہے وہ بھی شریعت مطہرہ نے بیان کر دی کہ سونے کی جو کم از کم مقدار ہے وہ ہے 7.5 تولہ سونا، جو کہ ابھی کے نظام کے تحت وہ 87.48 گرام یعنی 87.48 گرام کے برابر ہے، اور 52 تولہ چاندی۔ لیکن ہمارے زمانے میں جو صورتحال ہے کہ چونکہ درہم اور دینار کا زمانہ تو ختم ہو گیا، پیپر کرنسی کا زمانہ ہے، تو لوگوں کے پاس جو ہے اس مقدار میں عام طور پر سونا نہیں ہوتا، نہ چاندی ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں ایک مخلوط نصاب کا تصور سامنے آتا ہے۔ تو مخلوط نصاب کیا کہ کسی کے پاس سونا بھی ہے، کچھ چاندی بھی ہے، اور مال تجارت بھی ہے، کیش بھی ہے، پرائس بونڈز وغیرہ کی صورت میں بھی ہے، منیمم رقم کیا ہونی چاہیے؟ تو اس کا کیا ہے، اس کے حوالے سے فقہاء نے بیان فرمایا کہ ان سب کی اگر مجموعی مالیت جو ہے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہے، جو آج کل اس کی قیمت ہے اس کو آپ ملٹیپلائی کر لیجئے، 52 تولہ چاندی سے مطلب ملٹیپلائی کر دیں، ہاں اس کے برابر یا اس سے زائد ہو تو وہ شخص جو ہے صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آ جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب اب جو زکوٰۃ جن لوگوں پر واجب ہو رہی ہے یہ ساری وہ باتیں اس میں وہ بھی شامل ہیں؟ میں اسی کو عرض کر رہا ہوں۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو وہ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، درست، ٹھیک ہے۔ صاحب نصاب کی کیٹیگری میں آتے ہی اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی فرض نہیں ہوتی، بلکہ 1 سال جس کو فقہی زبان میں حولان حول کہتے ہیں اس پر 1 سال کا گزرنا شرط ہے۔ یعنی مطلب کیا کہ ایک شخص جب پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم اپنی زندگی میں صاحب نصاب بنتا ہے تو اس کے 1 سال کے گزرنے کے بعد جس دن سال مکمل ہوگا وہ پھر دوبارہ سے کیلکولیشن کرے گا، حساب کتاب کرے گا، تو اس کا جو اینڈنگ بیلنس ہوگا اگر وہ نصاب سے اوپر یا برابر ہے تو اس پر وہ 2.5% زکوٰۃ کی ادائیگی کرے گا۔ اس میں ہم آگے اور مزید بات کر لیں گے، لیکن بہت مختصراً چونکہ وقت کم ہے، مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے کہ کن کن لوگوں کو دیکھیں اس میں بھی قرآن مجید نے ہمیں واضح طور پر رہنمائی فراہم کی ہے۔
اور سورہ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے 8 مصارف زکوٰۃ کو بیان فرمایا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ انما الصدقات للفقراء والمساکین، بے شک جو یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، یہ فقراء کے لیے ہے۔ فقراء وہ ہیں جو صاحب نصاب نہ ہو۔ مساکین کی ایک تعریف کے مطابق وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ اسی طرح جو زکوٰۃ کلیکٹرز ہیں ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے جو ہے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ جو غلام ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، ان کو بھی، جو آج کل ہمارے زمانے میں اس کا وجود نہیں ہے۔ اسی طرح والغاربین، جو مقروض لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ وفی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافر کہ جو ویسے تو ہیں صاحب حیثیت لیکن حالت سفر میں زیادہ راہ ان کا ختم ہو گیا تو ان کو بھی زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ لیکن سیدوں کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ سیدوں کو اگر دینا ہے تو زکوٰۃ کے علاوہ جو صافی رقم ہے، یعنی 2.5% کے علاوہ جو ہیں، ان میں سے آپ دیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں سارا ہی سیدوں کا صدقہ ہے صاحب، ان کی تو بارگاہ میں یوں پیش کریں، ادب سے قبول کر لیجئے، بس یہ بات ہے۔ میرے سرکار کتنے خوش ہوں گے۔ آخر میں صرف ایک جملہ، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ ماں باپ، بہن بھائی، ان کو کیا زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ماں باپ کو بھی زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ بہن بھائیوں کو، خالاؤں کو، ماموں کو، اگر وہ مستحقین ہیں تو ان کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے آغاز کریں، آپ یہ نہیں کہ باہر جا کر سخاوت کر رہے ہیں، گھر کے لوگ اپنے گھر سے مخلوق الحال ہیں۔ سوال یہ، جو لوگ اژدہا بن کر، ناگ بن کر اپنے مال کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک اور احادیث اس کے لیے کیا وعیدیں سناتے ہیں؟ ذرا یہ بھی لوگوں کو بتائیے صاحب کہ ریلیز کرو پیسہ۔ جنید بھائی، سب سے پہلے تو جتنی زکوٰۃ دینے پہ برکات ہے نا، وہ ساری ختم ہو جاتی۔ ٹھیک ہے، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، پاکیزگی ختم ہو گئی، تزکیہ نفس ختم ہو گیا، اور زکوٰۃ دینے والوں کے لیے رسول اللہ کی جو روحانی دعا ہے وہ ختم ہو گئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت فرما، وہ دعا ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کس صورت میں ختم ہو گئی؟ سورۃ توبہ میں ہے۔ نہیں، کس صورت میں زکوٰۃ؟ یہ روحانی دعا ہے کہ جو زکوٰۃ دیتا ہے یا اللہ اس کے مال میں برکت فرما، وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، تو وہ دعا ختم ہو گئی۔ وہ کیوں ختم ہو گئی؟ میں یہ تو پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے کہ زکوٰۃ جو نہیں دی۔ اچھا، اگر یہ زکوٰۃ دے دیتا تو وہ جو روحانی دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی ہے قیامت تک، وہ ختم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن اونٹوں اور بھیڑوں اور گائیوں کے سامنے لٹا دے گا، فربا ہو جائیں گے وہ، اور اپنے پاؤں سے رون دیں گے ان کو کہ تو نے زکوٰۃ کیوں نہیں ادا کی۔ اللہ۔ پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انتہائی توجہ کروانے کے لیے فرمایا، قیامت والے دن جو لوگ زکوٰۃ ادا دنیا میں نہیں کر کے آئیں گے ان کا حساب اللہ سختی سے لے گا۔ اور آپ جنید بھائی اندازہ لگائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ حساب کے لیے پکڑ لے گا تو کیا چھوٹ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں۔ اور پھر سختی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سختی فرمائے گا تو کتنی سختی ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی، آپ نے جب چیکنگ کی کہ کس کس نے زکوٰۃ نہیں دی تو فرمایا، عرض کی حضور فلاں فلاں بندے نے دی، تو آپ نے بڑا سخت جملہ فرمایا، حالانکہ آپ رحمت للعالمین ہیں لیکن نظام کی ترتیب کے لیے آپ نے فرمایا جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس پہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت برستی۔ اللہ، تو کیا کوئی بندہ ہے ایسا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو برداشت کر سکتا؟ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، میدان محشر لگا ہوگا، جن لوگوں نے زکوٰۃیں اپنے مالوں سے نہیں دی ہوں گی، غریب میدان محشر میں ان کو گریبان سے پکڑ کے لے اور کہیں گے کہ یا اللہ ان کے مال میں تو نے ہمارا حصہ رکھا تھا، انہوں نے نہیں دیا۔ تو آج جو زکوٰۃ نہیں دیتے وہ یاد رکھیں، کل تیار رہیں کہ ان کے گریبانوں سے پکڑا جائے۔ یعنی میں اگر اس بات کو یوں سمجھوں، میں نہ پروٹیکٹ کر رہا ہوں نہ ڈیفینڈ کر رہا ہوں اس فیل کو، جو ہو رہا ہے ظاہر ہے یہ انتہائی زیادتی پورے ملک کے اندر، خاص طور پہ کراچی میں جو سنیچرز وغیرہ کر رہے ہیں، قطن میں حاشیہ لگا کے قطن پروٹیکٹ نہیں کر رہا، لیکن ایک اس کا حصہ پھر ہماری طرف سے بھی تو شامل ہوا نا کہ یہ سمت میں اگر آئے تو اس میں ہماری بھی تو کوتاہی ہے، وہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اپنا مال صحیح طور سے جو ہے اس کی زکوٰۃ نہ نکالی، ان تک نہ پہنچا، تو وہ کہتے ہیں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا، تو حادثہ ایک دم نہیں ہوا ہے۔ جی بالکل ایسا۔ اور پھر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے کہ جب قومیں زکوٰۃ نہیں ادا کرتی، تھوڑے کرتے ہیں زیادہ نہیں کرتے، تو اللہ قحط نازل فرما دیتا۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی
تو جو اللہ تعالیٰ بارشیں نازل فرماتا ہے وہ نہیں ہوتی، اللہ اکبر، بارشیں بند ہو جاتی اللہ ہیں، اکبر، پھر زمین کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، پھر دوسرے ملکوں سے ادھار لینا پڑتا ہے، اور یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں زکوٰۃ کے اوپر آ کے۔ اچھا، اگر زکوٰۃ میں یعنی اس کا مطلب ذرا اس بات کو کھولیں آپ تھوڑا سا، اس پہ اور تبصرہ کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آج مثال کے طور پہ میں یہ کہوں کہ ہمارے یہاں عموماً جو ہے بہت سے علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں قحط ہے یا خدا نخواستہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بتائیے ذرا اس میں جن علاقوں میں قحط پڑا ہوا ہے اس میں ہم اسباب دیکھیں تو یہی ہے کہ امیر طبقہ زکوٰۃ دیتا نہیں، یا دیتا ہے تو پہنچتی نہیں، اور اس کے لیے چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے صحیح، ایک دے دیا پیسہ اور کہا پہنچا دو، پھر پوچھا نہیں پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نظام میں سسٹم میں یہ تھا، آپ ذمہ داری لگا کے پھر جا کے چیک کر کے آتے تھے کہ سامان پہنچا کہ نہیں، مارکیٹیں دیکھتے تھے اور پھر پوچھتے تھے لوگ کہ حضور ہم پر اعتماد نہیں ہے، کہا اعتماد ہے لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں ہماری معیشت نیچے تو نہیں جا رہی کہ اوپر جا رہی۔ آج تو یہ ہوتا ہے کہ اہل اقتدار یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا سامان ہمارے گھر تک پہنچا کہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی اس میں بڑی چیز افیکٹ کرتی ہے چیک اینڈ بیلنس کی، کہ جب آپ کسی کی ڈیوٹی لگائیں وہ بڑے سے بڑا آدمی ہو۔ میں اس میں آپ کو ایک حدیث پیش کرتا ہوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عمر کو جب زکوٰۃ کے لیے بھیجتے تھے تو واپسی پہ پوچھتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے عمر عادل ہے تو اس کو چھوڑ دو، پوچھتے تھے بتاؤ کس کس نے زکوٰۃ دی اور کس کس نے نہیں دی۔ یہ چیک اینڈ بیلنس ہے، حکومتوں کو چاہیے کہ پورا نظام قائم کرے اور پھر سختی سے نوٹس لے۔ نہیں، اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، میں آپ کو بتاؤں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں وہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا، چونکہ ظاہر ہے بہت سے شعبے جو ہیں صوبائی سطح پہ ڈسٹریبیوٹ ہو گئے، تقسیم ہو گئے، تو وہ جو اپنا آپ کا ایک تو خاص طور پہ مرکزیت ہے اس کو بڑا دھچکا پہنچا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ زکوٰۃ و شرک جتنا بھی نظام ہے یہ باقاعدہ ایک سنکرونائز سسٹم جو ہے نا صوبائی سطح سے لے کے وفاقی سطح تک ہونا چاہیے، ایک الگ ادارہ ہونا چاہیے جو پورے پاکستان کی سطح پہ ڈیل کرے، اور اس کو ہیڈ بھی تمام جید علماء کرام کریں، اسلامی نظریاتی کونسل کا اس میں نیکسس شامل ہو، یعنی وہ ایک سلسلہ بالکل الگ سے ہونا چاہیے۔ یہ متقی لوگوں کا نظام ہے، اس میں پڑھا لکھا طبقہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو ساری اسلامک ایجوکیشن کے اوپر وابستگی ہو، بالکل ٹھیک، اور ساتھ ساتھ اس کے دل میں خوف خدا ہو، بالکل ٹھیک۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہاں میں بات بتاؤں گا کہ آپ جب نظام زکوٰۃ کے ساتھ چلتے تھے اور کبھی آپ کا کوئی مہمان آ جاتا اور اس کو بیت المال سے کھانا کھلانا پڑتا تو پیسے خود دیتے تھے، کوئی ذاتی نہیں کہ میں اس کے اوپر انچارج بنا ہوں تو میں اپنے مہمانوں کو یہاں سے کھانا کھلا دوں۔ یہ بڑی ضروری ہے کہ آپ اپنے گھر میں تو نہیں لے کے جا رہے، یہاں ہمارے ہاں بیرون ملک سے چیزیں آتی پھر وہ گھروں میں تقسیم ہو جاتی، بلکہ وہ دیکھیں نا وہ جو دیا جلانے والا واقعہ ہے کہ دیا کام جب کار حکومت ہے تو دیا جل رہا ہے، کار حکومت ختم کیا تو دیا بجھا دیا۔ اور پھر ایک اور چیز ہمارے یہاں جو لوگ نارملی یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں تو ٹینیور جو ہے وہ بڑا مختصر سا ملا ہے، ابھی تو ہمارا وقت ہی پورا نہیں ہوا ہے، 2.5 برس کا عرصہ تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور آپ دیکھیے یہی مدینے کی فضائیں تھیں جو پکار کے کہتی تھی کہ زکوٰۃ دینے والے موجود ہیں لینے والے موجود نہیں، اور پھر آپ نے جو ایسا نظام کیا کہ پرندے بھی کھانا کھا گئے، ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی ہر مخلوق کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور گندم پہاڑوں پہ رکھ دی تاکہ کسی طرح غریب کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہے۔ ٹھیک ہے، یہ تب ہوتا ہے جب دیانتداری کے ساتھ نظام چلایا جاتا ہے اور ضرورت کی چیزیں ضرورت مندوں کو۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا اب تشریف لائے۔ ناظرین کرام آئیے آپ کو کتاب الشفا کی جانب لیے چلتے ہیں، عبادات میں خشوع و خضوع کا آپ کو عمل بتاتے ہیں۔ جس شخص کو اپنی عبادت میں خشوع و خضوع میسر نہ آتا ہو وہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ اور استغفر اللہ کا ورد کرے، انشاءاللہ اسے عبادات میں خشوع و خضوع نصیب ہوگا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک کمال قول مبارک کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کو صدقہ دو تو انتہائی عاجزی کے ساتھ پیش کرو، کیونکہ نیک اعمال میں جس قدر عاجزی اور خلوص زیادہ ہوگا وہ کام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسی قدر زیادہ